ایک آیت ہے جو میں پڑھتا ہوں اور مجھے اور قراء حضرات سے بھی کئی بار سنتا ہوں، اور یہ آیت مجھے بہت ہی کمال یہ آیت ہے، اور اس میں اتنی امید ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھیں یہ اس آیت میں موجود ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے رسول پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، وہ لوگوں کو خدا سے دور کرنے نہیں، خدا کے قریب کرنے آئے تھے۔ اور خدا کے قریب مخلوق کیسے ہوتی ہے؟ محبت کے ساتھ ہوتی ہے، رحمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ڈرانے، دھمکانے اور وضعی روایات، اسرائیلی روایات سنانے سے لوگ بدک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، جس طرح آج ہم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا کیا کرتے تھے؟ قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے، سورۃ ابراہیم ہے، فرمایا قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ اللہ کے رسول کہتے تھے، یعنی اپنی اپنی قوم کے جو رسول ہوتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، یہ اللہ وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں آواز دیتا ہے، تمہیں بلاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں تو یہ کہا تھا نا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں جواب دیتا ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہاں پر کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول؟ کیا کہتے تھے اپنی قوموں کو کہ کیا تم اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ اتنی شان اور قدرت اور طاقت کا مالک، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، یدعوکم آواز دیتا ہے، کہتے آؤ میرے در پر آؤ، میرے پاس آؤ، کیوں پریشان پھرتے ہو، کیوں ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہو؟ میرے پاس آؤ، میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے التجا کرو، مجھ سے دعا کرو۔ دنیا والوں کے پاس جاؤ گے تمہارا مذاق اڑائیں گے، تمسخر کریں گے۔ تم ضرورت لے کر جاؤ گے، تمہاری احتیاج، تمہاری ضرورت کا مذاق اڑائیں گے، ادھر کیوں جاتے ہو؟ یدعوکم، آؤ میری طرف، اللہ تمہیں بلاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں سے، اپنی بستی والوں سے یہی کہا، لیغفر لکم من ذنوبکم، اللہ پاک تمہیں بلاتا ہے۔ کیوں بلاتا ہے؟ تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہاں پر بھی غفر کا لفظ، غفر یغفر لکم، لیغفر لکم من ذنوبکم، یہاں پر یہ فرمایا، یعنی اللہ پاک نے قالت رسلہم فرمایا کہ ان کے رسولوں نے کہا۔ اب اس میں جو رسول ہے یہ رسول کی جمع ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے یہی کہا، اپنے مخاطبین سے یہی کہا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ آسمان اور زمین کا وہ خالق ہے اور وہ تمہیں بلاتا ہے۔ کیوں بلاتا ہے؟ تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 10۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری شریف میں بیان ہے۔ بخاری شریف میں یہ بیان ہے کہ صرف رمضان کی خاصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کے آخری پہر میں نزول فرماتا ہے سمائے دنیا پر، دنیا کے آسمان پر اللہ تعالیٰ تشریف لاتا ہے۔ اب یہ جو اسلوب اور انداز اختیار کیا جاتا ہے نا حدیث میں، حالانکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی دعا کو، التجا کو سنتا ہے، اور دعا اور التجا کو وہ جہاں پر، جس مقام پر اور جس شان کے ساتھ وہ موجود ہے، وہ سنتا ہے اپنے بندے کی دعا کو، التجا کو، اس کے استغفار کو سنتا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پہ آ جاتا ہے، تو پھر اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قربت بڑھ جاتی ہے، رب قریب آ جاتا ہے۔ لوگ تو رب کی قربت چاہتے ہیں، لیکن رات کے آخری پہر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نزول فرماتا ہے سمائے دنیا پر۔ سمائے دنیا پہ آ کے کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کیا کوئی سائل ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، میں اسے عطا کر دوں؟ کوئی ہے جو مجھے پکارنے والا ہو، میں اس کی پکار کا جواب دوں؟ کوئی ہے کہ جو دعا کرنے والا ہو، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں؟ ایک اور آخری جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ حل من مستغفر فاغفر اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے کوئی ہے جو استغفار کرنے والا ہو، مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہو، اور میں اس کو مغفرت عطا کر دوں، اس کی میں بخشش کر دوں۔
یہ اس کا تعلق صرف رمضان کی راتوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق تمام سال سے ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اس وقت ہم غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، رب پکار رہا ہوتا ہے، اس کی رحمت آواز دے رہی ہوتی ہے، اس کی دعا بلا رہی ہوتی ہے، اس کی معافی اپنے بندوں کو یاد کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اکیلا سمائے دنیا پہ آتا ہے، نزول کرتا ہے اور اکیلا ہوتا ہے اور آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، اور بندے ہیں اس کی مخلوق ہے کہ جو بالکل غفلت میں، نیند میں پڑی ہوتی ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ اسے کون پکار رہا ہے، کون اسے آواز دے رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت آنکھ لگ جائے انسان کی کہ جب کوئی اہم فیصلہ ہونے والا ہو، اور جب مسافر کی ٹرین کے آنے کا اور جانے کا وقت اور اس وقت مسافر کی آنکھ لگ جائے، آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنے کوسوں دور اپنی منزل سے ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی نے اگر ایئرپورٹ سے ہوائی جہاز پہ، ایروپلین پہ بیٹھنا ہے، اور وہ اسی وقت ہی جب اس کا ٹائم ہو اور اسی وقت ہی اس کے گھر میں آنکھ لگ جائے اور وہ سو جائے اور جہاز کا وقت گزر جائے، آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنا اپنی منزل سے اور اپنے مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر میں آ کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے، لیکن غافل سوئے رہتے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید بن گنج شکر کہتے ہیں نا کہ رب ذوالجلال کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ تو سویا ہوا ہے اور رب کی ذات جاگ رہی ہے، اور بندے سے کہتے ہیں کہ تو اٹھ کر اللہ کے گھر میں، مسجد میں، مسیت میں تو جھاڑو دے، اس لیے کہ تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڑھے نال پریت۔ یعنی یہ جو محبت ہے نا تیری، یہ بڑے ڈاڑھے کے ساتھ، قوت والے کے ساتھ، طاقت والے کے ساتھ یہ تیری محبت ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جاگ رہا ہے اور تو سو رہا ہے۔